الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کے رب، وہی ساری مخلوقات کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ ہی تمام کو صحت کے فیصلے کرتے ہیں اور بیماری کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ساری مخلوق اللہ کے محتاج ہیں۔ عرش، فرش، لوح، قلم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سب اللہ کے محتاج ہیں۔ انبیاء اللہ کے محتاج ہیں، رسول اللہ کے محتاج ہیں، اولیاء اللہ کے محتاج ہیں، صحابہ اللہ کے محتاج ہیں، تمام مخلوق اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو تمام پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، تمام کی تعلیمات تھی آپ کے وقت پر جو مصیبت آ جائے اللہ کو پکارو، خوشی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب آپ کی زندگی میں مصیبت کا سمندر آ جائے اللہ کو پکارو۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی بھی آتے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر ایسی مصیبت ہے، تو اس وقت کی دعا تعلیم کر کر بھیجتے تھے۔ اللہ کو پکارنے کا سکھا کر بھیجتے تھے۔ حضرت آدم اللہ کو پکارتے، حضرت نوح اللہ کو پکارتے، حضرت ابراہیم اللہ کو پکارتے، حضرت نوح اللہ کو پکارتے، حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام اللہ کو پکارتے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پکارتے، حضرت عیسیٰ اللہ کو پکارتے، یوسف علیہ السلام اللہ کو پکارتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اٹھا کر دیکھ دو، سیکنڈ سیکنڈ اللہ کو پکارتے تھے۔ آپ پر مصیبتیں آئی اللہ کو پکارے، قوم نے ستایا اللہ کو پکارے، خوشی آئے اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن اسی نبی کے امتی آج تھوڑی سی حالات آ جائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی منتیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، جعلی پیروں کی کیا بولے، ان کے پیروں کے سامنے سر ٹیک رہے ہیں۔ حالانکہ سجدہ چاہے تعظیمی ہو چاہے کون سا سجدہ بھی ہو، سجدہ کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج پیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے پیر میں اپنی ناک اور پیشانی لگڑ رہے ہیں۔ حالانکہ تمام انبیاء کی تعلیم تھی، تمام رسولوں کی تعلیم تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ بول کر وہی نبی کا امت آج پیروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ جو کوئی دنیا دار بڑا ہو جائے اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کہاں گئے؟ اللہ کی عبادت کہاں گئی؟ اس کی وحدانیت کہاں گئی؟ اس کے ذات و صفات کا تصور کہاں گیا؟ آج مخلوق کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ کوئی پیر ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی عامل ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا سوائے اللہ۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا۔ اگر اللہ ہمارے پر مصیبت دینے کا ارادہ کر لے تمام مخلوق مل کر ہٹا نہیں سکتے۔ اگر خوشیاں دینے کا ارادہ اللہ کر لے تمام مخلوق مل کر ہمیں غم نہیں دے سکتے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم توحید، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی گھڑی توحید کے بارے میں فرماتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اس صحابی کا نام لے کر فرماتے ہیں، تجھ کو جلا دیا جائے، تجھ کو مار دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بڑی نفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ دنیا زندگی کے پوری سیرت اٹھا کر دیکھو، کوئی ایک صحابی
آپ کے سامنے سجدہ کیے نہیں کیے، آپ کے سامنے تعظیمی سجدہ کیے نہیں کیے۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پیروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، مزاروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، بڑے دنیا دولت مند والوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ چاہے تعظیمی سجدہ ہو، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر عبادت سمجھ کر کیا تو دائرے اسلام سے خارج ہے۔ کسی رقم کا سجدہ مخلوق کے سامنے جائز نہیں ہے، لیکن آج مزاروں کے سامنے، حتیٰ کہ ڈپلیکیٹ پیروں کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ورجنل پیر کے سامنے بھی سجدہ حرام ہے۔ جو ایمان کے اچکے ہیں، جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا نہیں آتا، جن کو وضو اور غسل کے مسائل معلوم نہیں، جن کو بال رکھنے کے سنت اور مستحب معلوم نہیں، ان لوگوں کو پیر بنا کر ان کے پیر چوم رہے ہیں۔ کہاں گئی بخاری شریف، کہاں گئی مسلم شریف، کہاں گئی ترمذی شریف، کہاں گئے کلام پاک کا فرمان؟ تمام حدیثیں ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سجدہ حرام ہے، سوائے خدا کے کسی کو بھی سجدہ کرو حرام ہے۔ لیکن انہی نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی پیروں کے سامنے سجدہ، مزاروں کے سامنے سجدہ کر کر اپنے ایمان سے خارج ہو جا رہا ہے۔ ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ جس کا ایمان نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، جس کا ایمان نہیں اس کا روزہ نہیں، جس کا ایمان نہیں چاہے 100 حج کرے اس کا قبول نہیں۔ ایمان کے بعد ہی تمام عمل قبول ہوتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک جاننا، اس کی ذات میں، صفات میں۔ مسلمان شرک کر کر اللہ کی ذات سے ملا رہا ہے، اللہ کی صفات سے ملا رہا ہے۔ مخلوق کے سامنے جو سجدہ کرے گا دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ جو بھی کر رہا ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کون سے بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اللہ کے ساتھ جو کوئی شرک کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید عطا فرمائے، وحدہ لا شریک کی سچی توحید عطا کرے، اور اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔